دانشور حضرات ہیں وہ بھی آئیں گے۔ بنایا ہے کہ مدرسے کے کیمپس میں صرف مردوں کا انتظام رہے گا، عیدگاہ ہے اس میں عورتوں کے لیے انتظام کریں گے۔ مدرسہ حسینیہ کڈرو رانچی میں 32واں جلسہ دستار بندی 12 فروری 2025 شام 6 سے رات 11:30 بجے تک مدرسہ کے کیمپس عیدگاہ میدان اور حج ہاؤس میں آیوجت کیا جائے گا۔ اکت باتیں پریس کانفرنس میں مولانا محمد پرنسپل مدرسہ حسینیہ کڈرو رانچی نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ 70 سال کے اتہاس میں مدرسہ حسینیہ میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں 830 بچوں کو ایک ساتھ دستار بندی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدرسہ حسینیہ 1958 میں مرحوم مولانا اظہر رحمۃ اللہ علیہ کی شروعات ایک بچے سے شروع کی اور 8 قسطوں میں دھیرے دھیرے زمین خرید کی گئی۔ پچھلا سال 2013 میں آیوجت کیا گیا تھا جس میں 714 بچے کا دستار بندی ہوا تھا۔ اس مدرسے میں جھارکھنڈ، بہار، اڑیسہ، پشچمی بنگال اور چھتیس گڑھ کے بچے بڑی سنکھیا میں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دستار بندی کے دن مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ انتظام ہے۔ مہیلاؤں کے لیے عیدگاہ میدان میں LED ٹی وی لگائی جائے گی۔ اس کے علاوہ مہمانوں کے ٹھہرنے کے لیے حج ہاؤس میں بھی انتظام رہے گا۔ لگ بھگ 20,000 لوگوں کی آنے کی امید ہے جن کے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ جلسہ علاقہ کے علماء، بہار کے علماء، بنگال کے علماء، اڑیسہ سے اور دوسرے صوبوں سے انشاءاللہ، بمبئی سے بھی ہمارے جو دانشور حضرات ہیں وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ، اور جو مدرسے کے مخیرین ہیں جو مدرسے کا تعاون کرتے ہیں دیہات میں، شہر میں اور پورے ملک سے، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جلسہ تاریخ ساز رہے گا، اور ہم نے اس دن کا جو پروگرام بنایا ہے کہ مدرسے کے کیمپس میں صرف مردوں کا انتظام رہے گا اور جو عیدگاہ ہے اس میں عورتوں کے لیے انتظام کریں گے، وہاں بڑا اسکرین لگائیں گے، وہیں سے ساری ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں وہ فورس بھی رہے گی، اور شہر کے تقریباً اس سال 150 سے اوپر بچے ہیں، تو ان کی بہنیں، ان کی مائیں والنٹیئر کا کام کریں گی۔ اور حج ہاؤس کو بھی ہم نے اس دن بک کیا ہے، دونوں منزل نیچے کی جس میں پارکنگ ہے وہ بک کیا ہے، اور اوپر کی منزل بھی بک کیا ہے، اس میں مہمان رہیں گے۔ اور کھانے کے لیے بھی انتظام مدرسہ حسینیہ ہمیشہ دستار بندی میں کرتا آیا ہے۔ تقریباً 20,000 لوگوں کے کھانے کا انتظام الحمدللہ مدرسے نے ٹارگٹ کیا ہے، اللہ اس کو پورا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہر بچے کو دستار قرآن اور ایک بیگ، ایک گھڑی اور ایک مومنٹو تمغہ جسے کہتے ہیں، اور بھی کچھ سامان ہوگا۔ ایک بچے کا جو کٹ ہے وہ 2,000، اگر کوئی اپنے مرحومین کے طرف سے صدقہ جاریہ میں حصہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، 2,000 روپے۔ باقی اور بھی اخراجات ہیں، اور مدرسہ الحمدللہ تقریباً 70 سال کا یہ جوان مدرسہ اور آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ جی، جلسے کی تاریخ 12 فروری بدھ کا دن ہے، جمعرات کی شب ہوگی، جمعرات کی شب ہوگی، اور بعد نماز مغرب شروع ہوگا، 6:45 بجے سے تقریباً جلسہ شروع ہو جائے گا، اور 11:30 بجے تک انشاءاللہ جلسہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مدرسہ حسینیہ کا معمول رہا ہے کہ 11 سے 11:30 کے بیچ جلسہ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اکابرین کا یہی طریقہ رہا ہے تاکہ رات کا حصہ ملے، تاکہ فجر کی نماز پڑھ سکے۔ مدرسہ حسینیہ کا تو یہ بھی رہا کہ 3 دن تک جلسہ دستار بندی چلتا تھا؟ نہیں، کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، ہمیشہ ایک دن ہی ہوا ہے۔ ہاں، جلسہ دستار بندی ہمیشہ ایک دن ہوا ہے، 2 دن کبھی بھی نہیں ہوا 70 سالوں میں۔ میں خود تقریباً بچپن سے لے کر آج تک تقریباً 28 سال سے مدرسے کا ایڈمنسٹریشن میں دیکھ رہا ہوں،
اور یہ 32واں اجلاس ہے. جلسہ دستار بندی ایک ہی دن ہوا ہے اور کسی طرح کا کوئی کیمپ لگا ہے تعلیمی دینی تعلیمی بورڈ کا یا اور قضا کا تو وہ ایک ہفتے کا 3 دن کا 2 دن کا ہوا ہے. لیکن دستار بندی ہمیشہ 2 دن کا ہوا ایک دن کا ہوا. 830 بچے کا دستار فضیلت ہونا ہے. اتنا لمبا اور اتنا شارٹ میں ہو جائے گا؟ جی انشاءاللہ ہو جائے گا. جی بالکل. ہمارے اکابرین شارٹ جیسے قصر کرتے ہیں ویسے ہی اس میں بھی قصر ہوگا. بیگ میں ان کا پوری کٹ رہے گی اور ہم نے سسٹم یہ بنایا ہے کہ ہر حافظ قرآن کا وہ کارڈ بنایا ہے اور وہ اسکین ہوگا. ایسا نہیں کہ میرا نام نہیں ہے تو میں دستار لے لوں. جن کا نام ہے وہی دستار لے سکتا ہے. تو وہاں ایک آدمی اسکین کرے گا, دوسرا آدمی بیگ حوالے کرے گا, تیسرا آدمی بیگ سے دستار نکالے گا اور اس کے سر پر لگائے گا. وہ آگے بڑھتے ہوئے پھر دوسرا تیسرا یہ سلسلہ انشاءاللہ چلے. 30 بچوں کو جو ہے یہاں پہ دستار ہونا ہے. جھارکھنڈ, بہار, اڑیسہ, بنگال سبھی جگہ سے لوگ جٹے ہوئے. جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے جھارکھنڈ کے لوگوں سے, رانچی کے لوگوں سے؟ میری تمام جھارکھنڈ واسیوں سے, جھارکھنڈ کے باشندوں سے میری گزارش ہے کہ ان کے نزدیک یہ مدرسہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ جھارکھنڈ کا دارالعلوم ہے. اس لیے لوگ پہلے سے ہمارے تاریخ سے پہلے جس وقت سے اعلان ہوا ہے اس وقت سے لوگ ارادہ کر چکے ہیں شرکت کی. اور میں بھی ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جلسے میں شرکت جو انتظام ہم نے کیا ہے وہ اس میں جلسے میں شرکت کریں گی. اب تک 10-12 سال کا جو گیپنگ ہوا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر یہی دیکھا جاتا ہے کہ مدرسہ صاحب 3-4 سال میں بچے نکلتے جاتے ہیں. جی اچھی بات, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جی 14, 15, 16, 17 3 سے 4 سال میں ہوتا ہے. 2017 میں ہونا تھا تو 17 میں بڑے مولانا کا انتقال ہوا. ہم لوگ ان کے تیمارداری بیماری میں لگے رہے. 18 میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں 4 سال تقریباً یعنی وہ ویل چیئر پہ چلتا رہا. پھر 3 سال کووڈ کا رہا. اس طرح سے کچھ نہ کچھ حالات آتے رہے اور اس حالات کی وجہ سے یہ پروگرام آگے پیچھے ہوتا رہا. انشاءاللہ حالات سازگار رہے تو ہم لوگ 3 سال پر یا 4 سال پر جو بھی نظام ہوتا ہے کرتے رہیں گے انشاءاللہ. 850 دستار بندی ہو رہی ہے, ابھی تک کا یہ سب سے بڑا ہے یا اس سے زیادہ بھی ہو چکا ہے؟ نہیں, یہ سب سے بڑا ہے اب تک کا. اس سے پچھلا جو ہوا تھا 714 تھا, اس سے پہلے 400 کچھ تھا. یہ 70 سالوں میں مدرسہ حسینیہ کا سب سے ہائیسٹ. مطلب پہلی بار اس طرح کا جلسہ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں, جلسہ تو اس طرح کا ہمیشہ ہوا. ہم بچوں کی تعداد یہ پہلی مرتبہ اتنی ہے اور ہم لوگ مہمان نوازی کا یہ سلسلہ شروع سے رہا ہے کھانے کا. اس سے پہلے ہم نے تقریباً 10 سے 12 ہزار لوگوں کی میزبانی کی اللہ کے فضل و کرم سے. پورے جھارکھنڈ کے تمام اضلاع کے ہیں, بہار کے ہیں, اڑیسہ کے ہیں, بنگال کے ہیں, چھتیس گڑھ کے ہیں. ان تمام اضلاع کے بچے اور ان تمام اسٹیٹ کے بچے یہاں ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. یہ سلسلہ آج بھی باقی ہے اور شروع سے رہا ہے. میں مولانا اظہر صاحب کا لڑکا ہوں. مولانا محمد مدرسے کا محتمم ہوں, خادم ہوں, مدرسے کا ادنا خادم ہوں. تقریباً 28 سال سے بڑے مولانا کے زمانے سے انتظامی امور دیکھتا ہوں اور آپ حضرات سے دعا ہے کہ آگے مدرسہ بڑھتا رہے اور آپ حضرات کا تعاون رہے تو انشاءاللہ آگے بھی. محمد. کون سے لوگ آئیں گے اس میں؟ جی ہمارے گیسٹ میں بہت سارے گیسٹ ہیں. اس میں سے
हफीज़ुल हसन साहब जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भतीजा भी हाफिज़ कुरान हो रहा है, उस निस्बत से उनको भी मदऊ करेंगे। और हमारे विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, इरफान साहब हैं। इसी तरीके से उनको जब मालूम हुआ गुड्डा की जो विधायक हैं लेडी, उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं भी आऊँगी, लेकिन स्टेज पर तो उस दिन उलमा का ये रहेगा, गाड़ी में ही वो रह के एक नज़र मदरसे का मुआयना कर लेंगे उस दिन। पर वो क्या नाम है उनका, गुड्डा वाली बनी नहीं विधायक दीपिका पांडे, जो इनकी जगह पर अभी आलमगीर आलम की जगह पर बनी है, वो मदरसा पहले आ चुकी है। हाँ जी, तो उम्मीद है कि वो भी मदरसे में हमारे स्टेज पर तो शरीक हम लेडी को नहीं करेंगे, लेकिन मदरसा आके हम उनका रिस्पेक्ट करेंगे और मदरसे को आएंगे अगर वो आना चाहेंगे। ठीक है।